فصل چہارم، علوم کی تعداد کے بارے میں۔ علم ظاہر 12 اقسام کا ہے اور علم باطن کی بھی 12 اقسام ہیں، جنہیں عوام اور خواص کی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق ان میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پس تمام ظاہری و باطنی علوم 4 ابواب پر مشتمل ہیں۔ باب اول شریعت کے ظاہر سے متعلق ہے، جس میں اوامر و نواہی اور تمام ظاہری احکام شامل ہیں۔ باب دوم اس شریعت کا باطن ہے، جسے علم باطن اور طریقت کا نام دیا گیا ہے۔ باب سوم باطن کے متعلق ہے، جسے علم معرفت کا نام دیا گیا ہے۔ اور باب چہارم تمام بطون کے باطن کے متعلق ہے، جسے علم حقیقت کا نام دیا گیا ہے۔ پس یہ سب علوم حاصل کرنا ضروری ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، الشریعۃ شجرۃ والطریقۃ اغصانها والمعرفۃ اوراقها والحقیقۃ ثمرها والقرآن جامع جمیعها بالدلالۃ والاشارۃ تفسیرا او تاویلا۔ شریعت ایک درخت کی مثل ہے، طریقت اس کی ٹہنیاں ہیں، معرفت اس کے پتے ہیں، حقیقت اس کا پھل ہے، اور قرآن ان سب علوم کا جامع ہے، جس میں سب دلائل، اشارے، تفاسیر اور تاویلات موجود ہیں۔ صاحب المجمع کہتے ہیں کہ تفسیر عوام کے لیے ہے اور تاویل خواص کے لیے ہے، کیونکہ خواص راسخ علماء ہیں۔ رسوخ کے معنی کھجور کے درخت کی مثل علم میں ثبات، قرار اور مضبوطی کے ہیں، جیسے کھجور کے درخت کی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں میں ہیں۔ یہ پختگی اس کلمہ کا نتیجہ ہے جس کا بیج قلب کی صفائی کے بعد قلب کی گہرائی میں بویا جاتا ہے۔ ایک قول کے مطابق اللہ کے فرمان وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ کو حرف عطف یعنی واو کے ساتھ اِلَّا اللَّهُ کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ اس کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ ترجمہ، اس کی تعویل اللہ ہی جانتا ہے اور علم میں پختہ لوگ، یعنی علم کے باطن کو یا اللہ جانتا ہے یا علماء حق۔ تفسیر کبیر کے مصنف فرماتے ہیں، اگر علم باطن کے اس دروازہ کو کھول لیا جائے تو باطن کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں، جس کے بعد بندہ اوامر و نواہی کی تعمیل اور چاروں دائروں میں ہر دائرہ میں نفس کی مخالفت کا پابند ہے کہ دائرہ شریعت میں نفس شریعت کے مخالف وسوسے پیدا کرتا ہے، دائرہ طریقت میں نفس دین کی موافقت میں نبوت اور ولایت کا جھوٹا دعویٰ کرواتا ہے، دائرہ معرفت میں نفس نورانیت کے دھوکہ میں خفی شرک کے وسوسے ڈالتا ہے اور ربوبیت کا دعویٰ کرواتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، سورۃ الجاثیہ آیت 23۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ دائرہ حقیقت میں شیطان، نفس اور فرشتے داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس میں اللہ کے سوا ہر چیز جل کر راکھ ہو جاتی ہے، جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام نے معراج کی رات فرمایا، اگر میں ناخن برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ اس دائرہ میں آ کر طالب اپنے دشمنوں یعنی نفس و شیطان سے نجات پا لیتا ہے اور مخلص بن جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سورہ صاد آیت 82 اور 83۔ شیطان نے کہا، الہی تیری عزت و جلال کی قسم، میں ضرور ان سب لوگوں کو گمراہ کروں گا مگر سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ بندہ جب تک حقیقت کے دائرہ تک نہیں پہنچتا وہ مخلص نہیں بن سکتا، کیونکہ بشری صفات اور غیریت یعنی غیر اللہ تجلی ذات کے بغیر فنا نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی حق تعالیٰ کی حقیقی معرفت حاصل کیے بغیر جہالت کا پردہ اٹھتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ خود بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے بندے کو علم لدنی عطا کرتا ہے، جس کے بعد طالب خضر علیہ السلام کی مثل اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کی تعریف سے حاصل کرتا ہے اور اس کی عبادت اس کی تعلیم سے کرتا ہے۔ اس مقام پر وہ ارواح قدسی کا مشاہدہ کرتا ہے اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ پس وہ ازل سے ابد تک سب جان جاتا ہے اور انبیاء علیہم السلام اسے ابدی وصال کی خوشخبری دیتے ہیں، جیسا کہ فرمان حق تعالیٰ ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، سورۃ النساء آیت 69۔ اور یہ سب انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ جو اس علم سے واصل نہیں ہوتا وہ حقیقت میں عالم ہی نہیں، چاہے اس نے لاکھوں کتابیں کیوں نہ پڑھ رکھی ہوں، کیونکہ وہ روحانیت تک پہنچا ہی نہیں۔ ظاہری علوم کے ساتھ جسمانی اعمال کا بدلہ صرف جنت ہے، جہاں صرف صفات الہیہ کا عکس جلوہ نما ہے۔ عالم صرف علم ظاہر کے ذریعے حریم قدسی اور قرب حق تعالیٰ میں نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہ عالم پرواز ہے جہاں بازوؤں کے بغیر نہیں اڑا جا سکتا۔
مگر وہ بندہ جو علم ظاہر اور علم باطن دونوں کو عمل میں لاتا ہے وہ عالم لاہوت میں پہنچ جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں فرمان حق تعالیٰ ہے، یا عبد اذا اردت ان تدخل حرمی فلا تلتفت الى الملک والملکوت والجبروت لان الملک شیطان العالم والملکوت شیطان العارف والجبروت شیطان الواقف۔ اے میرے بندے، جب تو میرے حرم میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تو ملک، ملکوت اور جبروت کی طرف مائل نہ ہو، کیونکہ ملک عالم کا شیطان ہے اور ملکوت عارف کا شیطان ہے اور جبروت واقف کا شیطان ہے۔ جو طالب ان میں سے کسی ایک عالم پر بھی راضی ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا، یعنی قرب حق تعالیٰ سے دور ہوا، البتہ درجات سے دور نہ ہوا۔ ایسے طالب قرب کی طلب تو رکھتے ہیں لیکن اسے حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ غیر یعنی درجات و ثواب کو پانے کا لالچ رکھتے ہیں، اور ان کے پاس صرف ایک ہی بازو یعنی علم ظاہر ہے۔ اہل قرب کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی بشر کے قلب میں اس کا خیال گزرا۔ وہ مقام جنت قرب الہی ہے جس میں حوریں ہیں نہ محلات۔ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی ذات کو پہچانے اور نفس کی خاطر اس بات کا دعویٰ نہ کرے جس کا اسے ہرگز حق نہیں پہنچتا، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، رحم اللہ امرأن عرف قدرہ ولم یتعدی طورہ وحافظ لسانہ ولم یضیع عمرہ۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جس نے اپنی قدر پہچانی، اپنی حد سے آگے نہ بڑھا، اپنی زبان کی حفاظت کی اور اپنی عمر کو ضائع نہ کیا۔ پس ایسے عالم کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات میں حقیقت انسان، جسے طفل معنی کہتے ہیں، کہ معنی حاصل کرے، اسماء توحید کے دائمی ذکر سے اس کی تربیت کرے، اور عالم اجسام سے نکل کر عالم روحانیت جو عالم سر ہے میں داخل ہو۔ اس عالم میں غیر اللہ ہرگز نہیں قرار پا سکتا، کیونکہ وہ نور کے صحرا کی مانند ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ طفل معنی اس میں پرواز کرتا ہے اور اس کے وہ عجائب و غرائب دیکھتا ہے جن کو زبان سے بیان کرنا ممکن نہیں۔ یہ موحدین کا مقام ہے۔ موحدین وہ لوگ جو ازل سے توحید پر قائم ہوتے ہیں اور جن کا سر کبھی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکا، جو اپنی ذات کو عین وحدت میں گم کر دیتے ہیں، اور جمال حق تعالیٰ کے دیدار کے وقت ان کا اپنا وجود ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے سورج کی تیز روشنی کے باعث آنکھیں چندیا جاتی ہیں اور انسان امارات کو نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح انسان مشاہدہ جمال الہی کے وقت غلبہ حیرت و محویت کے باعث اپنی ذات کو نہیں دیکھ پاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب انسان آسمان کی سلطنت میں داخل ہوتا ہے تو پرندے کی پیدائش کی طرح اس کی دوبارہ پیدائش ہوتی ہے۔ اس سے مراد انسان کی حقیقت اور قابلیت سے روحانی طور پر طفل معنی کا پیدا ہونا ہے، اور وہی انسان کا راز ہے جو علم شریعت اور علم حقیقت کے اجتماع سے وجود اور عقول میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے مرد اور عورت کے نطفے کے ملنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، سورۃ الدہر آیت 2۔ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا فرمایا تاکہ اس کو آزمایا جا سکے۔ طفل معنی کے ظہور کے بعد انسان عالم خلق کے سمندروں کو پار کر کے عالم امر کی گہرائیوں میں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ یہ تمام ظاہری عالم عالم روح یعنی عالم امر کے مقابلے میں پانی کے ایک قطرے کی مثل ہیں۔ اس ظہور کے بعد علوم روحانی اور علوم لدنی کا فیض انسان حقیقی میں بغیر حروف اور آواز کے جاری ہو جاتا ہے۔